بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حکیم نوید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ماسٹربیشن یا جھلک یا مشتزنی یا ہینڈ پریکٹس۔ یہ تمام نام ان برے اعمال کے ہیں جو غیر طبی فعل ہے، جبکہ فریق ثانی کی غیر موجودگی میں مختلف طریقوں سے اعضائے تناسل میں دلک یا مالش کر کے انتشار اور انزال پیدا کرتا ہے۔ عموماً اس عمل کو ہاتھ سے کیا جاتا ہے، اس لیے اسے مشتزنی کہتے ہیں۔ ہاتھ کے علاوہ دوسری کئی قسم کی چیزوں سے بھی یہ فعل بد کیا جاتا ہے، اور بعض نادان جالک تو ربڑ کی بنی ہوئی اشیاء سے بھی مطلب براری کر لیتے ہیں۔ نیز بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیل کود کے دوران میں یا گھوڑے کی سواری یا بائی سائیکل کی گدی کی رگڑ لگنے سے اتفاقیہ طور پر انزال ہو جاتا ہے اور پھر اس فعل بد کی عادت پڑ جاتی ہے۔ جھلک کی عادت مردوں میں ہی محدود نہیں ہوتی، عورتوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اگر گندی فلمیں، فحش لٹریچر، سینما یا تھیٹروں میں عشق انگیز تماشے دیکھے جائیں تو ان صورتوں میں جوان عورتوں کا جھلک کی بری عادت کے ساتھ معصوم ہو جانا تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس مرض میں مریض آپ کے ملاپ کے بغیر ہاتھ یا رانوں کی حرکات سے اعلیٰ تناسل کو رگڑ کر یا صرف فحش یا عورمہ تصویر کے ذریعے مادہ منی خارج کرتا ہے۔ عورتوں کے جھلک کو طب میں استحشار بالید، سحق اور چپٹی کھیلنا کہتے ہیں۔ اس کی وجوہات بھرپور جوانی میں بھی شادی نہ کرنا، ان بہتہ رہنا، بری صحبت میں پڑنا، بڑھاپے میں رفیقہ حیات کا فوت ہو جانا، کثرت سے بائی سائیکل یا گھوڑے کی سواری کرنا، غلفہ تنگ یا لمبا ہو یا اس پر زخم بن جائے، مقد کی بواسیر، دائمی قبض، پیٹ کے کیڑے وغیرہ، جس سے عضو مخصوص میں خراش پیدا ہو کر بری عادت کچی عمر سے ہی شروع ہو جاتی ہے اور پھر جوانی تک نہیں جاتی اور مریض کو دین و دنیا کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ عورتوں میں عدم جنسی تسکین سے یہ مرض ہوتی ہے، جس کا باعث کمزوری یا سرعت ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے کئی اسباب ہیں۔ جھلک کی زیادتی سے عضو مخصوص کی رگوں پٹھوں میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کثرت ملاپ سخت نقصان دہ ہے، اسی طرح کثرت جھلک بھی بے حد خطرناک ہوتی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ انشاءاللہ علاج بہت ہی آسان اور سستا ہوتا ہے۔ بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس نقصان کی تلافی کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی جو انسان سے سرزد ہو چکی ہوتی ہے۔ علاج معالجہ سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ نکارہ مشین کی مرمت ہو جاتی ہے اور وہ کام دینے لگتی ہے، مگر جس طرح نئی مشین اور مرمت شدہ مشین کے کام میں فرق ہے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ پرانی مشین مرمت کے بعد آئے دن بگڑتی رہتی ہے اور بار بار اس کی مرمت اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جھلک اور کمزوری کے مریض کی مشینری جب چالو ہو جائے تو اس مشینری کی دیکھ بھال اور مرمت پر خاص توجہ رکھنی چاہیے، اور اس کی تقویت کے لیے ہماری رائے میں ہر سال خصوصاً موسم سرما میں بغیر ضرورت بھی 1-2 ماہ مقویات کا استعمال کرنا اور ملاپ سے لمبے عرصے کے لیے پرہیز کرنا ضروری اور مفید ہوتا ہے۔ یہ تھی سب سے بڑی حقیقت جو بہت سے حکماء بتاتے بھی ہیں اور علاج اس طرح کرتے ہیں کہ اس کو بار بار جو ہے مشینری میں جو پرابلم نہیں آتی، بلکہ اتھینٹک علاج کرنے سے انشاءاللہ مریض ہمیشہ کے لیے صحیح ہو جاتا ہے۔ تو آپ بتاتے ہیں اس کا علاج کن کن دوائیوں کے ذریعے ممکن ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ہوتا بہت سیریس ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، نماز کی پابندی کیجیے اور نیک کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ تو چلتے ہیں جی علاج کی طرف۔ مسکنات سے مریض کے دماغ و اعصاب کا اضطراب و بے قراری دور کی جائے، یعنی تسکین دی جائے۔ مسکنات میں وہ ادویات شمار ہیں جس میں تسکین ملتی ہو، سکون ملتا ہے، ذہنی خیالات کی جو فراوانی ہے وہ تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے، جس کے ذریعے دماغ بہت سکون میں رہتا ہے، برے خیالات آنے کے بہت کم چانس ہوتے ہیں۔ دوسرا ہے جی تقویت۔ معدہ، جگر، اعصاب اور دماغ کو تقویت دی جائے تاکہ کثرت ملاپ یا جھلک سے جو طاقت ضائع ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے، یعنی تقویت دی جائے۔
اس میں تقویت میں معدہ، جگر، اعصاب اور دماغ کی طاقت کے حوالے سے جو بھی نسخہ جات آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں ان کو استعمال میں رکھیں۔ تیسرا آپشن ہے جی تحریک، اعصاب کو تحریک دی جائے تاکہ ان کے اندر شہوانی لہر پھر اود کر آئے، یعنی تحریک پہنچائی جائے۔ اس میں محرک نسخوں کا استعمال کیا جائے گا تحریک دینے کے لیے۔ اگر معالج ان تینوں اصولوں کو سامنے رکھ کر علاج کرے گا تو یقیناً کامیابی ہوگی، اور ادویات کے ساتھ مندرجہ ذیل ہدایات بھی کروائی جائیں۔ سست اعضاء سے نفرت کی جائے اور کھلی ہوا میں ورزش اور مقوی غذاؤں کا استعمال کیا جائے۔ رنج و الم سے دور رہا جائے، ملاپ سے کثرت جو ہے اس سے پرہیز کیا جائے، مسرت بخش مناظر دیکھے جائیں۔ بقول جعلی نیوز، پورے تناؤ کے لیے مرکز تناسل کے اعصاب ماسوائے دماغ، دل، جگر وغیرہ کا بھی درست ہونا ضروری ہے، ورنہ ان میں سے کسی ایک کی خرابی سے طاقت میں مختلف نقائص پیدا ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کمزوری دماغ کے باعث کمزوری ہو تو ملاپ کی لذت کم ہوتی ہے۔ بہت بڑی بات بتائی ہے انہوں نے۔ کمزوری دل کے باعث یہ عارضہ ہو تو تناؤ پورا نہیں ہوتا ہے، ایسا ہی راشا و خفقان کی حالت میں ہوتا ہے۔ کمزوری جگر سے ہو تو عضو مخصوص میں سکڑاؤ اور ڈھیلا پن ہوتا ہے۔ کمزوری گردہ سے ہو تو بلا ارادہ منی نکل جاتی ہے۔ اس لیے کمزوری کے علاج سے پہلے عام صحت کی درستگی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک میسٹربیشن، مشتزنی جھلک کے مسائل کے بارے میں۔ اس میں آپ کو امید ہے بہت ہی چیزیں سیکھنے کو ملی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور بہت سارا علم کا خزانہ آپ کو ملتا رہے۔ تو تب تک چاہتا ہوں اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔